جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور باب المدینہ کراچی، پاکستان اور ملک کے کافی حصوں میں شدید گرمی کی لہر اس وقت آئی ہوئی ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے آج کا موضوع چنا ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر جو مختلف قسم کی پریشانیاں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ساخت جو ہے وہ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ سرد یا گرم موسم کوئی سا بھی ہوتا ہے تو ہمارے باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک اندر کا جو ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ایک خاص تناسب کے ساتھ مینٹین چلتا ہے۔ اگر اس میں کہیں رد و بدل ہوتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اس سے ڈائریکٹلی ہماری صحت پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے جسم کا جو ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تقریباً 98.6 کے قریب ہوتا ہے، 98.8 بھی لیتے ہیں، کم و بیش یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ اب اگر باہر کا ٹیمپریچر آپ دیکھیں کہ باہر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہمارا اندرونی ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے، تو اس کا سسٹم اللہ عز و جل نے ہمارے باڈی کے اندر اتنا زبردست بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے دل کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے جلد کی خون کی نالیوں کی جو مقدار ہے اس کی طرف تیزی سے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ جب خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے تو دوسری طرف ہمارے پسینے پیدا کرنے والے جو غدود ہوتے ہیں ان کو بھی ایک آرڈر آتا ہے ہمارے برین کی طرف سے کہ وہ اپنا کام شروع کر دیں، کہ کیونکہ جب ہمارے جسم میں پسینہ بننا شروع ہوتا ہے تو پسینہ بننے کی وجہ سے جو باہر کے ایٹماسفیئر سے آتی ہے ہیومیڈیٹی، یعنی جس کو نمی آپ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ پسینہ کی شکل میں باہر آتی ہے۔ جب پسینے کی شکل میں باہر آتی ہے تو ہمارا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ اس کو نارمل ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ عز و جل نے ہماری باڈی میں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اس طریقے سے وہ ایک یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے۔ بالکل، اگر یہ پسینے کا عمل نہیں ہوتا تو انسان کے جسم کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا۔ بالکل اسی طرح کا جو دماغ میں بڑھ جائے ٹیمپریچر، دماغ کے اندر بھی نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، دماغ کے اندر بھی نقصان شروع، پسینہ نکلنے کے بھی اپنے کوئی فائدے بھی ہوں گے۔ پسینہ نکلنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر بالفرض پسینہ نہیں نکلتا ہے تو ایک بیماری ہے جو بڑی کامن سی ہے، جو پچھلے دنوں باب المدینہ میں کافی نقصان جس سے ہوا تھا، ہم لوگوں کو کافی جو جانیں ہیں اس میں ضائع ہوئی تھیں، وہ ہے ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سن اسٹروک میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، جو باڈی کو کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کا۔ جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پسینہ میکینزم ہوتا ہے پسینہ بنانے کا وہ نہیں آتا۔ جب وہ پسینہ نہیں آتا تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جسم کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا بخار کی کیفیت پہ آنے رہتی ہے، حالانکہ وہ بخار نہیں کہہ سکتے، جیسے دماغ پہ بھی آتے ہیں، اس کی وجہ سے پیشنٹ انکانشیس یعنی بے ہوشی، بالکل، اور پھر کوما کی طرف چلے جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ سب پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک میں، صحیح ہے، ہیٹ اسٹروک میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پسینہ اگر نہیں آ رہا آدمی کو
تو اس کی وجہ سے اس بیماری کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی چیز بنائی ہے تو بلا مقصد نہیں ہے. صحیح ہے. پسینہ آنا بھی ہمارے لیے ایک فائدہ مند ہے. بہت فائدہ مند ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پسینہ شاید ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. یہ آنا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ پسینے کے اندر جو عموماً اگر اسٹڈی دیکھیں، اس کے اندر جو نکلتی ہے، جو جسم میں سے پانی نکلتا ہے، اس میں سے کچھ ایسے مادے بھی نکل رہے ہوتے ہیں جو جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، فاضل مادے بھی نکل رہے ہوتے ہیں. بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ضائع ہوتی ہیں، آپ کے باڈی سے نکل جاتی ہیں، جس کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ عمل چلتا ہے. دوسرا اس کے جو فائدہ ہوتے ہیں نا، یہ پسینہ نکلنا اٹ سیلف جو ہے نا آپ کا ویٹ ریڈیوسنگ یعنی وزن کم کرنے میں بھی فائدہ دیتا ہے. اچھا. آپ نے دیکھا نا کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسرسائز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ کو پسینہ ہی آ رہا ہوتا ہے نا، اور پسینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیلوریز اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کیلوریز جو برن ہو کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، جل کے باہر نکل رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی پسینہ تو آپ کا ایک طرح سے اور فائدہ مند ہو گیا کہ آپ کو پسینہ آیا، آپ کی کیلوریز برن ہونا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں فلوئڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے جی، اور اس دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے جسم کے اندر پانی جمع ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر پسینہ آ رہا ہو تو اس کنڈیشن کے اندر یہ فائدہ مند ہے ان کے لیے. ہاں، اس میں ابھی جیسے آپ نے فرمایا فلوئڈ ریٹینشن، مطلب جس میں جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے، عموماً فیٹس میں ہوتا ہے، اسکن کے اندر جمع ہو جاتا ہے. بالکل، یہ جو مطلب جلد ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے سوجن کی کیفیت آتی ہے کہ جسم سوج سا لگ جاتا ہے، سوجن سی آنے لگ جاتی ہے، تو وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر بیسیکلی وہ تو پھر پانی کی کمی ہو گئی آپ کے جسم کے اندر. صحیح ہے. وہ آپ ایکسکریٹ نہیں کر پا رہے، آپ اس کو اخراج نہیں ہو رہا، آپ کے جسم سے خارج نہیں ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اب خارج ہونے کے 2-3 طریقے ہیں نا، یا تو آپ فضلہ کے ذریعے خارج ہوگا وہ، یا یورین کے ذریعے خارج ہوگا، یا پسینے کے ذریعے خارج ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی ایک سسٹم اس میں کام نہیں کر رہا ہے صحیح طریقے سے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو وہ جائے گا نا باڈی کے اندر، جمع ہوگا. جب وہ جمع ہوگا تو وہ لازمی بات ہے آپ کے جسم کو نقصان ہی پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو یہ چیزیں آنا قدرتی طور پہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اچھا، دوسرا اگر ہم گرمی کی طرف دیکھتے ہیں تو جب گرمی آتی ہے تو گرمی میں اللہ عز و جل نے جو ہم کو فروٹ دیے ہیں، صحیح، آپ اگر ان کو غور کریں کہ وہ جو فروٹ ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے فروٹ ہیں سارے کے. اصل میں جو میں کیمیکل کمپوزیشن دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی جو گرمیوں میں جو فروٹ آتے ہیں جیسے تربوز ہوتا ہے، جی جی، اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن کم و بیش سیم ہوتی ہے، اس کے جو پسینے میں ضائع ہو جاتی ہے، جو سوڈیم کلورائڈ، جی جی، یہ پسینے میں عموماً ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر تربوز کا استعمال کر لے تو یہی واپس پانی کی فارم میں یہ سوڈیم کلورائڈ ہمیں مل جاتا ہے. بالکل، میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اندر جیسے اللہ عز و جل نے اس میں ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس سیزن کے اندر، تو اس کے پیچھے کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ پسینے کے ذریعے آپ کی یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں نا، تو آپ ان نعمتوں سے ان کو پورا کر سکتے ہیں. آپ پانی تو پی رہے ہیں، ساتھ میں یہ نعمتیں بھی آپ استعمال کریں گے، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس میں ایک تو جسم میں طاقت بھی ملے گی، جسم کی نمکیات بھی پوری ہوگی، اور پانی کی کمی بھی آپ کی پوری ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جسم میں پانی کمی ہو جاتی ہے، جو کسی بھی تکلیف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بیمار ہو گیا انسان، ڈائریا ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی، یا پھر اس کو ہیضہ ہو گیا جو عموماً گرمیوں میں زیادہ تر ہوتا ہے. گرمیوں میں 3-4-5 بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں ایک ڈائریا بڑا سر فہرست ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہے، یہ بڑی کامنلی ہوتی ہیں. یہ گرمیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر آپ 3-4-5 احتیاطیں کا رکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان بڑی اور مہلک بیماریوں سے کافی زیادہ بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈائریا، موشنز، دست، یہ سارا سلسلہ گرمیوں میں ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے گرمیوں میں کہ آپ کو پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، پانی کی ضرورت آپ کے جسم کو زیادہ ہو جاتی ہے. آپ جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں آپ کام کرتے ہیں، بالخصوص ہم باب المدینہ یا پاکستان کے اندر اگر ہم کام کر رہے ہیں، یا ایشیا کی کنٹریز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تو یہاں کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور پچھلے کئی عرصوں سے، سالوں سے اس کا ٹیمپریچر متواتر بڑھ ہی رہا ہے، کم کی طرف نہیں آ رہا ہے. تو آپ جو ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ آپ پوری نہیں کر پاتے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، گرمی میں باہر ہوتے ہیں، تو یہ جو مختلف قسم کی اشیاء وغیرہ جو ہوتی ہیں مارکیٹ میں، جوسز وغیرہ ہوتے ہیں، فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یا
شربت وغیرہ ہوتے ہیں یا اس ٹائپ کے جو ٹھیلے پہ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی سورس ہے اس کے لیے، بہت بڑی سورس ہے اس کے لیے. دیکھیں نا، جہاں پہ فرض کریں کہ اگر وہاں پہ یہی فروٹ جوس اگر سردیوں میں اگر پیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دے رہا ہوتا جتنا یہ گرمیوں میں دے رہا ہوتا، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ والا فروٹ آتا ہی نہیں ہے صحیح سردیوں میں. سردیوں کے فروٹ ہی ڈفرینٹ ہے، صحیح، گرمیوں کے فروٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو سردیوں میں اگر یہ فروٹ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سردیوں میں تو آپ برف کا استعمال نہیں کرتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، سردیوں میں پانی کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی آپ کی. اگر آپ فروٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ گھر میں لا کے جو بھی آپ کی سہولت کے حساب سے اس کو جو حفظان صحت کے حساب سے اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلے ہوتے ہیں، کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا گرمی کی شدت سے پیاس لگی تو کہیں آپ پڑوس میں رک گئے، کہیں پاس رک گئے، وہاں سے آپ نے جوس لے کے پی لیا، کچھ لے کے پی لیا، تو وہ جو ہے بیسیکلی آپ کا یہ معاملات خراب کر دیتی ہیں، پیٹ کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا جو ہے ہمارے یہاں جو پانی، صحیح، پانی جو ہم پینے والا سادہ پانی، اس کے معاملات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کے معاملات کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح. اگر پانی ہم بوائل کر کے، ابال کے، بالخصوص گرمیوں میں صحیح اگر استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ آپ فائدہ ہوگا. صفائی کے جو بیسک اصول جو ہیں صرف ان کو ہم اپنا لیں. سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ اچھی طرح ہاتھ دھو کے اگر کسی بھی چیز کا استعمال کریں گے تو آپ 60 to 70% تو ویسے ہی دور اٹھ جاتے ہیں بیماریوں سے. لیکن اگر آپ نے ہاتھ ہی نہیں دھوئے، اب دیکھیں نا، آپ جراثیم سے تو کہیں سے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. آپ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے، میں اس ماحول میں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، ہم کسی بھی چیز سے جراثیم سے نہیں بچے ہوئے. اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جراثیم نقصان دہ ہوتے ہیں، بہت سے فائدے مند بھی ہوتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر گرمیوں میں پسینہ آنا، پسینے سے جسم پہ جراثیم کا پیدا ہو جانا، اور پھر اپنی صفائی کا خیال نہ رکھنا. ڈاکٹر صاحب، اس صورت میں اگر بندہ 5 وقت وضو کرنے کی نیت کر لے تو کیسا؟ بالکل، دیکھیں، اور جب بھی بے وضو ہو اس صورت میں فوراً وضو کر لے تو اس صورت میں گرمی میں کیا فائدہ ہو، صفائی ستھرائی کیسی ہوگی؟ دیکھیں، اس صورت میں گرمی میں جو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین رہے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ 5 دفعہ پانی کے ہاتھ، پیر، منہ، گردن وغیرہ، اور اگر آپ ٹیکنیکلی طور پہ دیکھا جائے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو جو آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والے، آپ نے کہ ہیٹ اسٹروک کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ماتھے پہ پانی ڈالتے ہیں. صحیح. دوسرا پہ پیروں پہ پانی ڈالتے ہیں. تیسرا گردن پہ پانی ڈالتے ہیں. تو ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. چہرہ دھوتے ہیں، مسا کرتے ہیں، پیروں کے تلے پیر دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، گردن کا مسا کرتے ہیں. وضو بھی اسی طرح جس طریقے سے بتایا گیا ہے، بالکل سنت کے مطابق ترکیب کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کرنا. بالکل. جسم اگر آپ صحیح طریقے سے، جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کافی حد تک ان بیماریوں سے بچ سکیں گے. ہاں، اگر یہ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے، اس میں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنے کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد فوراً جو چادر ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ ٹاول وغیرہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہم اسی سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کریں آپ، کیونکہ ایک طرف تو آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے واش کر لیا ہاتھ کو واش کرنے کے بعد اسی چادر سے جو گندی ہے، میلی ہے، پسینہ بھی آپ نے اسے صاف کیا، اسی سے آپ نے ہاتھ بھی خشک کر لیا. جو چادر میں آپ کے جراثیم لگے ہوئے وہ تو آپ کے ہاتھ میں دوبارہ آ گئے. صحیح. تو یہ چھوٹی سی کیئر کر لیں. ہاتھ خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یا منہ خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صحیح ہے. 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. خشک ہو جائے اس کے بعد آپ چیزیں استعمال کریں، کھانا وانا کھائیں. گرمیوں کے اندر عموماً ڈائریا کی شکایت ہو جاتی ہے، دست ہو جاتے ہیں، موشن ہو جاتے ہیں، تو اس کی کوئی تعریف ہوتی ہے کہ کتنی مقدار میں ہو تو یہ موشن ہو یا دست ہو یا ڈائریا؟ عموماً اکثر یہ شکایت کرتے ہیں مجھے موشن ہو گئے. جیسے دن میں 5 دفعہ ہو تو موشن یعنی ڈائریا کی تعریف میں آئے گا، یا 6 دفعہ ہو تو؟ اس میں جو ایک عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مریض اگر ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں تو بولیں گے ڈاکٹر صاحب ہم کو موشن ہوگا. جی. ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنے موشن ہوئے؟ صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک موشن ہوا ہے. تو یہ ایک موشن کو آپ ڈائریا نہیں کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کی تعریف میں یہ ہے کہ کم از کم 3 سے 4، 3 سے زیادہ اگر موشن آپ کو ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریا کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو یہ ڈائریا کی تعریف میں لے آئیں گے. ڈائریا کی تعریف میں لے آئیں گے. آپ یہ ڈائریا کی تعریف میں آ جائے گی.
لیکن اگر 3 سے کم موشن ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے. چھوڑنا نہیں ہے, ٹریٹمنٹ اس کا بھی کروانا ہے, علاج اس کا بھی کروانا ہے, لیکن وہ ڈائریا کی تعریف میں نہیں آئیں گے. اچھا, صرف اسی طرح کے موشن ہو رہے ہوں, پیٹ میں بھی کوئی درد نہیں ہے, بخار بھی نہیں ہے, باقی کوئی اور فائنڈنگ بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا بولا جائے گا؟ دیکھیں, اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ خالی موشن اس کو ہو رہے ہیں اور کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے, بخار وغیرہ بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں موسٹ لائکلی چانسز یہ ہو سکتا ہے کہ فوڈ پوائزننگ نہ ہو کہیں اس کو. صحیح ہے, ایک تو یہ چانس بن سکتا ہے اس کو. دوسرا اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا نظام ہضم جس کو بولتے ہیں ہیضہ, اس ٹائپ کی چیز جو ہوتی ہے نا, وہ چیز نہ ہو اس کے اندر. لیکن اگر اس کو کوئی انفیکشن ہوگا, بیکٹیریل انفیکشن ہوگا, تو بخار تو ضرور آئے گا اس کو. بخار بھی ہو رہا ہے, پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے, موشن بھی ہو رہے ہیں, الٹیاں بھی ہو رہی ہیں, تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ایسی صورت میں تو لازمی سی بات ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد جو بھی صورتحال ہے وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرے گا. چیک کرنے کے بعد جو بہتر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ دے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ موشن ہوتے ہیں, موشن ہونے کے بعد سب سے پہلی جو کمپلین مریض کے ساتھ آتی ہے وہ آتی ہے کہ جی اس کے نقاہت شروع ہو جاتی ہے, کمزوری شروع ہو جاتی ہے, پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, جسم میں درد. نقاہت موشنز میں کیوں ہو جاتی ہے, اس کی کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی بہت سیدھی سی وجہ ہے کہ ہمارا جسم بیسیکلی جو ہے وہ مختلف اجزاء سے مل کے بنا ہوا ہے, جس میں الیکٹرولائٹ بھی شامل ہیں, جس میں منرلز بھی شامل ہیں. الیکٹرولائٹ مطلب یہ ہے کہ اپنے نمکیات جو ہیں جسم کی. اب جب آپ کو موشن ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ضائع ہوتی ہیں, نمکیات جسم سے نکل جاتی ہیں آپ کی. جب جسم سے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لازمی سی بات ہے کسی بھی چیز کی طاقت جو ہے وہ اگر آپ کم کر دیں گے تو اس میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ اس طریقے سے وہ کام کر سکے. اب آپ جیسے نمکیات جسم کی ضائع ہوتی ہے تو آپ کے سب سے پہلے تکلیف مسلس میں شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ مسلس بیسیکلی پٹھے جو ہیں آپ کے, یہ آپ کے اسٹرکچر کو کھڑا رکھتے ہیں, آپ کے باڈی کو کھڑا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر کمزوری آتی ہے تو سب سے پہلے دل کرتا ہے کہ لیٹ جاؤں, میں تھوڑا آرام کر لوں, کیونکہ آپ کے وہ باڈی میں وہ طاقت رہتی ہے. اصل میں سوڈیم جو باڈی میں سے لوز ہوتا ہے نا, سوڈیم ریکوائرڈ ہوتا ہے مسلس کے کام کرنے میں. جب سوڈیم سفیشینٹ مقدار کے اندر باڈی کے اندر موجود ہوگا تو پٹھے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہوں گے, سگنل جو ہوں گے کام کرنے کے وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی سوڈیم جسم میں سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ پٹھوں میں جیسے آئلنگ ہوتی ہے نا, یہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی سوڈیم کم ہوتا ہے مسلس کریمپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو کمپلین یہ ہوتی ہے کہ درد ہو رہے ہیں پٹھوں میں. ایسا ہی ہے؟ ہاں, نہیں بالکل صحیح آپ نے اس کی تشریح کی ہے. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نمکول کا پانی ہے اس کا آپ استعمال کریں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اس پہ انشاءاللہ سوچل ہم اور بات کریں گے. چند کالیں ہیں, ہم ان کالوں کی طرف جاتے ہیں. کال سنائیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں. رات میرے ایک دوست ہیں عمران اتاری, ان کے مدنی منع کو موشن لگے اور یہ ایک ہسپتال میں لے کر گئے. وہاں ڈاکٹرز وغیرہ نے ڈرپ لگائی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بچے کو ریلیز کر دیا کہ اب آپ اس کو گھر لے کر چلے جائیں. گھر لے کر آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے کیونکہ رات کے جاگے ہوئے تھے, تو آنکھ لگ گئی, سو گئے. اب صبح جب آنکھ کھلی تو بچے کو ہلایا جلایا لیکن بچہ ہلا نہیں. دیکھا تو بچہ انتقال کر چکا تھا. میری مدنی التجا ہے کہ اس معاملے میں مدنی پھول عطا فرمائے کہ اگر اس طرح گھر میں بچوں کو موشن وغیرہ آئے تو سب سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا فرسٹ ایڈ کے معاملے میں کیا معاملہ کرنا چاہیے کہ بچے کی ہم کیئر کر سکیں اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جس بچے کو انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ان لوگوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسری کال سنائیے. سر عبدالغفار جمالی, باریجا, ضلع جلمکسی. سوال سے ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ سر جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں میں اسی ٹائم مجھے دست ہو جاتے ہیں, اسی ٹائم واش روم کا خیال آتے ہیں. جب جس ٹائم دوپہر کا کھانا کھاؤں, شام کا کھاؤں یا ناشتہ کروں, اسی ٹائم مجھے کھانا کھاتے ہی جو ہے نا مجھے دست لگ جاتے ہیں. انشاءاللہ سجل بتاتے ہیں. اور کال دیجیے.
सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला क्लिनिक बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले को नजरे बद से बचाए। डॉक्टर साहब की बारगाह में मेरी मदनी इल्तिजा है कि गर्मियों का दिन है, हमें गर्मियों में क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए और हमें गर्मियों में किस तरह रहना चाहिए, घर से बाहर निकले तो किस तरह निकले, क्योंकि गरम गरम लू हवाएं चलती है, तो सफर भी करें अगर मोटरसाइकिल पर भी तो किस तरह करें, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला जो सवाल है डॉक्टर साहब, बच्चों को मोशंस, नोमान अत्तारी भाई की कॉल आई थी। सही। कि छोटा बच्चा था, हॉस्पिटल लेके गए, मोशन हुए। इनमें देखें, अगर कभी घर में किसी को खुदा न खास्ता मोशन होते हैं तो घर के अंदर जो सबसे पहला काम होता है ना, वो जो जिस्म का पानी ज़ाया हो रहा होता है ना, उसको पूरा करना होता है। सही। तो वो किस तरकीब से किया जाए? वो उसके लिए बेहतरीन जरिया जो है ना आपका जो होता है वो निमकोल का पानी, बेहतरीन जरिया है। निमकोल में से मुराद जैसे क्या? निमकोल एक आम जिसको हम अपने इंग्लिश में कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, सही। नमक चीनी का पानी, नमक चीनी का पानी मिला के जो है ना वो बना के रख लें। वो बना के दे दे, वरना बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं। सही। उस हिसाब से है ये तो आप मतलब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप ये बिला झिझक इस्तेमाल करा सकते हैं। जहाँ मोशन हुए वहाँ निमकोल का पानी, चाहे छोटे हों चाहे बच्चे हों, एक तनासुब से। बच्चों को अपनी एक ज़रूरत होती है, बड़ों की अपनी एक ज़रूरत होती है। बच्चों में तो ये होता है कि बच्चों को जब भी मोशन होंगे, जब जितने मोशन होंगे उतने ही आपने निमकोल का पानी पिलाना है। उतना आधा गिलास या एक गिलास? हाँ, वो डिपेंड करता है उम्र के ऊपर। मिसाल के तौर पर कोई गोद का बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो उसको कोशिश करेंगे कम से कम 1-2 गिलास पानी और निमकोल का पानी देते रहें, थोड़ा थोड़ा करके। यकमुश्त तो नहीं पिएगा वो सारा पानी, ये थोड़ा थोड़ा करके उसको देते रहें। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके जिस्म की जो नमकियात है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मोशन के अंदर बच्चों में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो यही चीज़ होती है कि उसके जिस्म की नमकियात ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा बन जाता है उमूमी तौर पे। इसकी एक मैं स्टडी देख रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर जो एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था, उसमें सालाना कमोबेश 1 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले इस बीमारी की वजह से इंतकाल, यानी खाली मोशन की वजह से 1 लाख से ज़ायद। अच्छा। और ऑल ओवर आप वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 2.5 यानी 2.5 अरब के करीब डायरिया के केसेस सालाना रिपोर्ट होते हैं। मतलब इस तरह के लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपके के साइंटिफिकली कुछ बहुत ज़्यादा काम करना है, सिर्फ सिंपल सफाई के उसूलों को आपने मद्देनजर रखना है। सिंपल सफाई के उसूल है। बड़े होंगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, छोटे बच्चे होंगे, गोद के बच्चे होंगे या दूध पीते बच्चे होंगे, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा सफाई का उसूल। इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को अगर आप सामने रखेंगे तो इस मोहलिक बीमारी से आराम से बच सकते हैं। लोग इसका फिर एक उसूल बना लें, जब भी किसी भी मोशंस हों, देखिए मोशंस भी पता होना जरूरी है ना कि 3 हो या 3 से ज्यादा हों तो मोशंस हैं, 1-2 को मोशन बोला जाए। देखिए जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे में तो एक को भी सीरियस ले लें आप। सही। क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसके अंदर एक तो उम्र छोटी होती है। सही। बॉडी भी नमकियात के हिसाब से जो है, बॉडी में पानी की तनासुब भी थोड़ा कम ही होता है। तो अगर वो एक मोशन भी कर देता है बाज़ औक़ात बच्चा, तो वो एक मोशन से भी लाग़र हो सकता है। और जैसे 5 साल से ऊपर चले गए तो 2-3 में उसमें भी आपने ORS देना है। सही है। ORS देना ही देना है हर हाल के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक मोशन हो, तो उम्र बढ़ गई 10 साल से ज़ायद हो गए, 10 साल से ज़ायद हो गई, तब भी आपने ORS देना है, जब तक आप डॉक्टर से रुजू नहीं करते। सही। डॉक्टर से रुजू करें, रुजू करने के बाद डॉक्टर मायना करें, मायना करने के बाद उसके हिसाब से अद्वियात इंशाल्लाह उसको दे दी जाएंगी। दूसरा सवाल था कि खाने के साथ इनको मोशन हो जाता है, खाने के बाद इनका उमूमी तौर पर पेट खराब हो जाता है। तो ये बेसिकली एक बीमारी होती है जो खाने के बाद उमूमी तौर पे जो है पेट खराब हो जाता है। इनके लिए मशवरा ये है कि किसी अच्छे फिजिशियन को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रुजू कर लें, उनको दिखा दें, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये काबिल इलाज बीमारी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
اگر یہ دکھائیں گے تو کچھ ممکنہ ایک آدھ ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ان کا علاج ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، تیسرا گرمیوں کی احتیاطوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ جو گرمیوں میں کیا احتیاطیں کی جائیں بیسیکلی۔ اب گرمیوں میں احتیاطیں کس طرح کی کرنی چاہیے؟ جیسے باہر نکلیں تو کس طریقے سے نکلیں، گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا احتیاط کریں، کھانے پینے میں کیا دیکھیں، احتیاط؟ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو سر کو ڈھک کے نکلیں، صحیح، ٹھیک ہے، کوئی رومال سر پہ رکھ لیں، کوئی چادر سر پہ رکھ لیں اور امامہ شریف سجا لیں تو کیا ہی بات ہے، اس سے کافی حد تک بہت فائدہ ہوگا۔ کپڑے جو ہیں آپ لائٹ کلر کے پہنیں، صحیح، اور ہلکے لائٹ کلر کے، چاہے کوئی سا بھی ہو، لائٹ کلر ہو، وائٹ کلر ہو، سفید کلر ہو، سفید رنگ ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنیں آپ۔ چادر آپ لے لیں۔ صحیح، اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ اپنے تمام تر معمولات ایسی ٹائمنگ میں رکھیں، بحالت مجبوری ایک الگ بات ہے کہ ایسی ٹائمنگ میں رکھیں کہ جب تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے پڑ جاتے ہیں تو ان کاموں کرنے کے لیے کہ یہ ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ جیسے انہوں نے اس میں ایک چیز بات کی تھی کہ موٹر سائیکل کے اوپر بھی کیا احتیاط کی جائے، تو موٹر سائیکل کے اوپر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہیلمٹ پہن لیں گے تو ایک تو دھوپ سے بھی بچیں گے، دوسرا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کافی حد تک سیفٹی آ جاتی ہے، تو ہیلمٹ کا استعمال کریں گے آپ۔ گلاسز وغیرہ، چشمہ وغیرہ جو ہے وہ پہنیں گے، اس سے یہ ہے کہ ڈسٹ وغیرہ جو ہے اس سے بھی بچیں گے آپ۔ اچھا، اس گرمی کے اندر ایک موٹر سائیکل سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایکسیڈنٹ کے ریشو بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گرمی میں چڑچڑاپن بہت آ جاتا ہے آدمی کے اندر۔ چڑچڑاپن گرمی میں کیسے آ جاتا وہ ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے نا کہ جب آدمی گرمی میں جا رہا ہوتا ہے، پسینہ آ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ آ رہا ہے، اور وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں برداشت کی جو مادہ ہے وہ ہم لوگوں کے اندر وہ شاید اب اتنا رہا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تق و دو میں لگے رہتے ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی کوئی بھی چیز جو ہلکی سی بھی چیز ہے ہمیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے اور چڑچڑاپن ہوتا ہے تو اس میں جھگڑے ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے عمومی طور پہ آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ رمضان میں عمومی طور پہ آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا ہوگا لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، افطار سے پہلے بالخصوص ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ گرمیوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کیا کہتے ہیں گرمیوں میں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور پسینہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے الجھن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ مزاج میں جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو نمکیات جسم سے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، اب نمکیات ضائع ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی لو کی سائڈ جا رہا ہوتا ہے، نیچے کی طرف اس لو بلڈ پریشر کے اندر چڑچڑاپن بہت آ جاتا ہے۔ بالکل آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک بھی ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ غنودگی کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی آ جاتا ہے، ایسے ایک دم چند لمحوں کے لیے ایک جھلک سی آ جاتی ہے اندھیرے کی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بائک چلا رہا ہے، بائک چلاتے چلاتے ایک دم جھٹکا سا لگ جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ پسینے کے حوالے سے گرمیوں میں پانی کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پانی جب تک ہمارے جسم میں پورا نہیں ہوگا جب تک ہم کسی بھی پریشانی میں کسی بھی وقت مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گرمیوں میں عموماً موشن یا دست وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کوئی ہماری بے احتیاطی ہیں یا یہ صرف ایسی موسم کے اندر ہے؟ نہیں، موسم میں نہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ہماری بے احتیاطی ہے۔ اب جیسے وہ کیا کیا کھانے پینے کی بے احتیاطی ہیں؟ اس میں 100% کھانے پینے کی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم جو باہر کے کھانے وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، مشروبات وغیرہ جو ہیں باہر کے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو باہر کا کھاتے ہی نہیں کھانا، جی، ہم تو باہر کا پیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیوں موشن ہو جاتے ہیں؟ اب اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اگر آپ دیکھیں گے، اب جیسے مثال کے طور پہ گھر میں آپ موجود ہیں، کچن ہے، ہم کچن کی طرف اگر ہم دھیان دیتے ہیں اپنے، تو بہت سارے اپنے حساب سے تو وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرض کریں کہ سبزی آپ نے لی، ٹھیک ہے، سبزی کو آپ نے واش آؤٹ کیا، دھویا، اس کو پہلے دھویا، واقعی میں جس کو دھونا بولتے ہیں، ہم نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا کہ وہ دھویا، واش بیسن میں دھویا، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ واش بیسن کون سا صاف تھا؟ صحیح، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں سے دھویا اور اسی سے وہ واش بیسن سے جراثیم اس میں چلے گئے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کسی بھی چیز کو اگر آپ دھوئیں تو کسی باؤل کے اندر، کسی پتیلے کے اندر
اس کے اندر دھوئیں اور واش بیسن میں رکھیں اس کو پتنی کو. ویسے مارکیٹ میں وہ ایک ملتی بھی ہیں چھنی ٹائپ کی ملتی ہیں, ان کے اندر رکھ کے اس کو واش آؤٹ کریں تاکہ اگر جراثیم اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا انوالو نہ ہو. میں پڑھنا تھا تو مجھے پتہ لگا اس میں یہ دھونے کا پھل فروٹ ہو گئے, بازار سے جو گوشت آتا ہے وہ سب سے پہلے آ کے اس کو دھوئیں, اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھوئیں, اور پھر جو فروٹ ہے پھل ہے اور وہ جو گوشت ہے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں, سوکھنے دیں. صحیح, یہی ترکیب ہے. ورنہ عموماً جس ہاتھ سے دھوتے ہیں اسی ہاتھ سے دوبارہ ان پھل فروٹ کو اٹھا لیتے ہیں, یا کسی کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں, یا پھر کھلی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بھی جراثیم لگ جاتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں لیکن اس پہ جراثیم آتے کہاں سے ہیں؟ آپ کے چاروں طرف جراثیم. اس پہ ایک تو پیسٹی سائڈ ہوتا ہے نا, اس کا ریزلٹ بھی ہوتا ہے. اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پھل فروٹ کے اوپر. فروٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن فروٹ کے اوپر تو آپ نے واش آؤٹ کر لیا نا, دھو لیا اس کو. دھونے کے بعد پھر آپ اس کو جب آپ کاٹنے کی طرف جاتے ہیں, جی جی, تو آپ کا جو چھری ہے اس کو بھی آپ کو دھونا پڑے گا. ہاں یہ تو صفائی کی تو ساری ترکیبیں کرنی ہے. تو صفائی کے اگر سارے آپ جو ایک بیسک جو بنیادی اصول ہیں اگر آپ ان کو انوالو کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ ٹائیفائڈ کا آپ نے بہت مشہور بیماری ہے. ٹائیفائڈ جو ہے یہ ایک بیکٹیریا اس سے پھیلتی ہے, سیلمونیلا, لیکن یہ کچے انڈے کے اندر بھی یہ پل رہا ہوتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں اس میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو کھانا وغیرہ ہے, جی جی, کھانا عمومی طور پہ ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ کھانا ہم پکا کے گرم گرم فریج میں نہیں رکھنا. صحیح, اس کو پہلے باہر ٹھنڈا کرنا, صحیح, ٹھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھنا. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے. اچھا, کیونکہ آپ جو گرم کھانا آپ باہر رکھیں گے اس کو ایک ایٹماسفیئر ملتا ہے جراثیم کو پلنے پھولنے کے لیے. صحیح, جبکہ ٹھنڈک میں وہ جراثیم اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھل پھول سکتے. یعنی کھانا بناتے ہی اگر بنا کے تھوڑی دیر بعد فریج میں رکھ دیا جائے, فریج میں رکھ دیں, اس سے کافی حد تک سیفٹی ہو جائے گی. صحیح. اچھا, اس میں اگر ہم خلیل بھائی سے کچھ مدنی پھول لے لیں موشن کے حوالے سے, اگر کچھ بتا دیں ہمیں, یا گرمیوں کے حوالے سے کچھ اگر بتا دیں. جی انشاءاللہ. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے حیضہ کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا جی کہ حیضہ ان گرمیوں کے ایام میں حیضہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے, حیضے کا روحانی علاج. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب مدنی منصورہ صفحہ 242 پر اور جنتی زیور صفحہ 609 پر بھی یہ موجود ہے. ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ قدر پڑھ کر دم کر لیا جائے, انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور جس کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ جو حیضہ ہو جاتا ہے بچوں کو بڑوں کو, اگر وہ سورہ قدر جو کہ 30ویں پارے میں ہے اس کو پڑھنے کی عادت بناتے رہیں, جیسے کھانے کی چیز پر جو بھی کھائیں اس پہ دم کر لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ حیضہ جو ہے جو جن کو ہے انشاءاللہ ان کو دور ہو جائے گا, اور جو بچنا چاہتے ہیں اس سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے. اسی طرح سے جیسے پیٹ کے امراض سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ ہے, تو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر, تو اس کا بہت ہی آسان علاج, پیٹ کے درد کا روحانی علاج, یا عظیم 7 دفعہ پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے, انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد نہ ہو. انشاءاللہ اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. اسی طرح سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مدنی منصورہ, اس میں آپ نے لو اور حیضہ کے حوالے سے جو ہے وہ بچنے کے حوالے سے کچھ گھریلو علاج ارشاد فرمایا ہے, وہ سنتے ہیں. لو اور حیضہ سے بچنے کا گھریلو علاج. نمبر 1, لو سے بچنے کے لیے تیز دھوپ میں سفر کرتے وقت جیب میں ایک پیاز رکھ لینا چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے لو سے حفاظت ہوگی. پیاز کا کوئی سائز وغیرہ ہے اس میں سائز لکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب
چھوٹا پیاز بھی ہوگا تو وہ کام تو اس سے بھی چل جائے گا. چھوٹی پیاز سے مگر اگر وہ چھوٹا سا سائز لے لیں کہ وہ جیب پہ بھاری بھی نہ پڑے، کیونکہ آج کل ہماری جیبوں میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جی. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں نمبر 2، ہیضہ نامی خطرناک بیماری کے حملے سے بچنے کے لیے سرکہ، لیمو اور پیاز بکثرت استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اس کے 2 گھریلو علاج تھے. انشاءاللہ مزید بھی. خلیل بھائی، سرکہ مطلب کسی بھی قسم کا سرکہ، کسی بھی چیز کا سرکہ یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکے بھی مختلف قسم کے آتے ہیں. یہاں مطلقاً جیسے سرکہ لکھا ہے آپ نے. اچھا، تو کوئی سا بھی سرکہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ. جی، مگر یہ ہے کہ کسی اچھی کمپنی کا ہو. کیونکہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سستی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ غیر معیاری ہوتی ہیں، تو بجائے فائدے کے نقصان نہ ہوتا ہے. اسی طرح سے لیمو اگر لیں تو آپ شیخ طریقۃ امیر سنت فرماتے ہیں، ایک اور جگہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کاغذی لیمو جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. اچھا. آج کل جیسے لیمو کی طرح اور بھی دیگر جیسے وہ لیمو ہی کہلاتے ہیں، وہ بھی لوگ اس کو لیمو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ لیمو اصل جیسے کاغذی لیمو نہیں ہوتے، تو بعض اوقات اس سے کچھ گلے کو وہ پکڑ لیتے ہیں، بعض اوقات گلے کے نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر لیمو لینا ہو تو اگر سب سے بہتر لیمو جو کہلاتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ کاغذی لیمو ہے، اس کا چھلکا باریک ہوتا ہے. اور اسی طرح پیاز کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیاز کا بکثرت استعمال کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ عموماً جہاں شیخ طریقت امیر سنت پیاز کے استعمال کا فرماتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو منہ میں بو پیدا کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب تک منہ میں بو ہو تو مسجد میں اس کا داخلہ منع ہے. اسی طرح سے اطباء یہ فرماتے ہیں کہ رات کو جو ہے اگر پیاز استعمال نہ کریں تو اچھا ہے. اچھا. کیونکہ یہ ہضم کچھ دیر سے ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے رات کے کھانے کے ساتھ استعمال کی اور سو گئے، تو اس میں پھر بعض اوقات کچھ ہاضمے کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہے، ہونے کا خدشہ ہے. ابھی جو خلیل بھائی نے بات کی ہے کہ رات کے ٹائم پیاز کا استعمال کرنا عمومی طور پہ جو ہے نا وہ پیٹ خراب کر جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ یہ اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو بنے بنائے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں یا جو ان کو کیا کہتے ہیں برگر ٹائپ کے اور اس ٹائپ کے چکن اسٹکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ جو ان کے ساتھ جو پیاز آتی ہے اس میں بالخصوص کباب سموسے وغیرہ جو سب ان میں پیاز ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہوگا. اور عمومی طور پہ شکایت بھی یہی کرتے ہیں آ کے. دیکھیں اب 3 4 5 چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ایک تو باہر کی چیز، صحیح، وہ نقصان دہ. دوسرا کس چیز میں بنائی گئی وہ نقصان دہ. تیسرا میدا استعمال ہوا وہ نقصان دہ. چوتھا جو بھی گوشت والا آئٹم ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کچا پکایا پکا پکایا وہ نقصان دہ. پانچواں اس کے ساتھ جو اس کی ایسیسریز ہیں جیسے سلاد وغیرہ، جیسے ابھی خلیل بھائی نے پیاز کا تذکرہ کیا تو وہ نقصان دہ. تو اب یہ ساری چیزیں، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کھانے کے بعد ایکسرسائز نہیں، واک نہیں، چلنا نہیں. صحیح ہے، تو آپ کا پیٹ ہی خراب ہونا ہے. عموماً ایسے لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ نقصان ہے، مطلب ٹوٹلی نقصان ہی نقصان پیسے خرچ کر کے. صحیح. ڈاکٹر صاحب عموماً یہ گرمیوں کے اندر یہ موشن وغیرہ کے ساتھ الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس میں پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں اب الٹی اور موشن، الٹی بھی ہو رہی ہے، موشن بھی ہو رہا ہے. ایک بڑی لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے جو ہمارے باڈی کا سسٹم جو بنایا ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، سوچیں اس کو کہ کیا مطلب آپ کے جسم کو بچانے کے لیے ہر وہ چیز اللہ عز و جل نے دی ہے ہم کو جس کو ہم سیفٹی کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کوئی بھی چیز آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے مختلف چیک پوسٹ سے گزر کے نکل رہی ہوتی ہے نا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا. تو جو سب سے پہلی چیک پوسٹ آتی ہے نا وہ آپ کی آنکھیں آتی ہیں، وہ چیک کرتی ہیں. اب یہ مثال کے طور پہ کوئی سامنے فروٹ پڑا ہوا ہے میرے پاس، میں نے اس کو دیکھنا ہے. اب آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اتنا خوبصورت فروٹ ہے، اچھا لگ رہا ہے، اب میرا دل کرے گا میں اس کو کھاؤں. اگر اس میں داغ دھبا ہوگا نا تو آنکھیں فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیں گی، نہیں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، نہیں کھائیں.
اب دوسرا جو آپ کا چیک پوسٹ آتی ہے وہ آپ کی ناک آتی ہے. اب وہ فروٹ اچھا لگ رہا ہے آپ کو نا, وہ ناک کے پاس آپ لا کے سونگھتے ہیں پہلے. صحیح. ایون آپ پانی بھی اگر پیتے ہیں تو دیکھنے کے بعد پہلے سونگھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ سونگھیں گے, اگر اس میں اسمیل آئے گی, کوئی ایسی چیز آئے گی جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوگی, جو نقصان دہ ہوگی, فوری طور پہ آپ کے سگنل یہاں سے ملنا شروع ہو جائے گے دماغ سے کہ نہیں یہ چیز آپ جسم کے اندر نہیں لے سکتے, یہ آپ کے جسم کو نقصان دے گی, آپ فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیں گے. اب آپ تیسری چیک پوسٹ پہ آتے ہیں کہ جب آپ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی آنکھ نے بھی پاس کر دیا, آپ کی ناک نے بھی پاس کر دیا, آپ تیسری چیک پوسٹ پہ آگے زبان کے اوپر. اب زبان کے اوپر آئے آپ, زبان پہ آنے کے بعد اب اس کا ٹیسٹ آپ نے دیکھنا ہے, اس کا ٹیسٹ دیکھا آپ کا, اگر ٹیسٹ اس کا بیٹر ہوگا, کڑوا ہوگا, فوراً آپ کو سگنل آ جائیں گے نہیں بھائی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, آپ اس کو نہ استعمال کریں, آپ فوراً تھوک دیں گے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے, بھلے وہ شکل سے بھی اچھی لگ رہی تھی, خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی, لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا, آپ کا جسم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, آپ کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, آپ فوراً تھوک دیتے ہیں اس کو. اب آپ کا زبان بھی اس کو پاس کر دیتی ہے, نہیں ٹیسٹ بھی اچھا ہے. اب آپ اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. اب اگلا اسٹیپ آپ کا آتا ہے میدا. میدے میں چلے گئے. اب میدے میں چلے گئے تو میدے کے اندر بھی جا کے کوئی کام ختم نہیں ہو جاتا, وہاں پہ بھی آپ کی یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اچھا. وہاں سے بھی آپ کی سیکریشنز جو ہے وال سے نکلنا شروع ہوتی ہیں, جو آپ کے جسم کو جو نقصان پہنچانے والے اجزاء ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک طرح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی. اچھا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آپ کے پیٹ میں چلے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب جب وہ پیٹ میں چلے گئی تو پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ابھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ الٹی, صحیح, تو یہ ایک قدرتی ذریعہ ہوتا ہے اس چیز کو باہر نکالنے کا. آپ کے سگنلز آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ کی طرف سے کہ یار اس کو ایکسپیل آؤٹ کرنا ہے, اس کو باہر نکالنا ہے, آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے, تو وہ الٹی کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. اگر نہیں نکلتا تو ایک کیفیت آپ کو فیل ہونے لگ جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں متلی, صحیح, نوزیا جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں, وہ متلی کی کیفیت فیل ہونے لگ جاتی ہے. تو وہ ایک قدرتی طور پہ ڈیفینسو میکنزم جو ہے نا ہمارا, جو ہمارا مدافعتی سسٹم ہے, ہمارا جو ایک جراثیم سے لڑنے کا سسٹم ہے, وہ اس کے اوپر ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چلیں اگر آپ وہاں سے بھی وہ چیز نکل گئی, ٹھیک ہے, اب وہ آپ کی انٹسٹائن میں آنتوں میں آ گئی آپ کے. اب یہاں پہ بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوتا ہے, ہماری باڈی کا کام ختم نہیں ہوتا ہے, یہاں پہ بھی وہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے جو میدے میں ہوتا ہے. صحیح, کہ وہاں سے بھی جو ہے نا سیکریشنز آتی ہیں, وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کو جو اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر جب وہ اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے, کریمپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مروڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مروڑ اسی چیز کی ایک قسم آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر وہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہاں دماغ میں آپ کو پھر وہ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, یار اب اس کو کیسے باہر نکلے گا, وہ باہر نکلے گا, آپ کو ایکسپیل آؤٹ ہوئے گا, ٹھیک ہے, وہ موشن کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. یعنی کہ وہ جراثیم جو جسم کے آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ تھے وہ یا الٹی کے ذریعے باہر نکل گئے, صحیح, یا موشن کے ذریعے باہر نکل گئے. صحیح. تو یہ ایک طرح سے ڈیفینسو میکنزم کا آپ کا حصہ ہے کہ آپ کا جسم کا جو ڈیفینس ہے یہ اس کا حصہ ہو گیا کہ وہ نکل گئے. اب اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے آپ کی باڈی کو, صحیح, کیونکہ پانی کم ہو گیا, الٹی ضائع ہو گئی, الٹیز میں بھی پانی نکل گیا آپ کی باڈی کا, موشن میں بھی پانی نکل گیا آپ کی باڈی کا. اب اس کو آپ نے بیسیکلی پریونٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو بچانا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا ڈیفینسو میکنزم ہوتا ہے الٹی اور دست کا, جس پہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آپ اس کو اگر آپ کہیں گے تو اس کو اس طرح سے لے کے چلیں تو ایک طرح سے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہوتا ہے. بہتر کہ اگر یہ رک جاتا ہے تو جراثیم جسم میں رہ جائیں گے. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, کیا ہوگا اس کو, گیسز ڈیولپ ہوں گی اس کو. صحیح, گیسز ڈیولپ ہوں گی. ایک بیماری ہے ہمارے پاس سیروسس, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ قبض ہو جاتی ہے, جگر تو اس کا کام کر ہی نہیں رہا ہے, قبض ہو گئی, گیسز ڈیولپ ہو گئی, امونیا گیس ہوئی, دماغ پہ چڑھی, دماغ پہ چڑھی, وہ انکیف میں چلا گیا, بیہوشی میں چلا گیا, کوما میں چلا گیا, الٹیمیٹلی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے ڈیفینسو میکنزم کا بڑا اچھا
سسٹم ہے یہ ہمارے جسم کو بچانے کے لیے، اس کو کیئر کرنا پڑتی ہے. ہاں یہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو گیا آپ کی باڈی کو نقصان ہو گیا، اس باڈی کو بچانا ہوتا ہے بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب یہ جو جراثیم ہیں، یہ جو ایسی چیزیں یہ عموماً پانی میں ہی آتی ہیں یا کھانے پینے کی کوئی بات احتیاطی بھی ہیں، یا کھانے کی اپنی وجوہات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کھانے اور پینے دونوں چیزوں میں ہوتی ہیں، دونوں سے ہو کھانے میں بھی آتی ہیں، پینے میں بھی آتی ہیں. تو یہ جراثیم آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کھانے پینے کی چیزیں متاثر کر رہے ہیں؟ جراثیم متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ان کھانے پینے کو چیزوں کو جراثیم متاثر کریں گے. صحیح ہے. اب وہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کھائیں گے تو جراثیم الٹیمیٹلی آپ کے جسم میں بھی جائیں گے. صحیح. تو جائیں گے تو وہ برائی کھانے کی چیز پہ آ جائے گی یا پینے کی چیز پہ آ جائے گی، لیکن نقصان دینے والے ہوں گے جراثیم. سلمان بھائی کال لے لیں. کون لے لیجیے؟ دیجیے کال دیجیے. میرا نام وسیم عارف ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گیس کے جیسے گولے پیٹ میں اٹھتے ہیں، سینے میں فیل ہوتا ہے اور بہت بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈکارے اور گیس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ڈر جاتا ہوں، اس سے بہت خوف آ جاتا ہے اور بہت ڈر لگتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے ابھی کچھ مجھے ہو جائے گا، ابھی کچھ مجھے ہو جائے گا. مگر تھوڑی دیر بعد پھر میں واک کرنا شروع کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد گیس ڈکاریں نکل جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ میری طبیعت تھوڑی بہتر شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ سے چل جواب آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا. ملتان سے بات کر رہا ہوں. مولا بپر میرا گاؤں ہے، عبادت علی میرا نام ہے سر. منہ میں چھالے رہتے ہیں اکثر. میں محمد عمران اتاری بنگلہ دیش کے شہر سے. مدنی کلینک سلسلہ بہت ہی مدینہ ہے. میرے ڈاکٹر صاحب سے ایک مدنی عرض ہے، ایک شخص کو روزانہ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، برائے رہنمائی فرما دیجیے. اور گرمی میں پانی کے استعمال خوب سے خوب بہت سا پسینہ نکلتا ہے، اس کے لیے بیسی استعمال کرنا چاہیے نہ روزانہ جس طریقہ سے استعمال کرتا ہے اسی طریقہ سے استعمال کرنا چاہیے. بڑے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سجل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق اتاری باب المدینہ کراچی سے. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ سیلیک ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اور اگر یہ کسی کو ہو، خاص طور پر کسی بچے کو ہو، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے اور کیا اس کا کوئی علاج وغیرہ بھی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ سے چل. اور کال کلینک سلسلہ دیکھ رہا ہوں، آج حاجی صاحب نہیں ہے اس لیے بری لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی صاحب کو نظر بس سے بچا کر رکھے. ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں تھوڑا بھی کچھ کھا لیتا ہوں تو میرا پیٹ جو ہے نا بگڑ جاتا ہے اور پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. میں عراق میں ہوں، بغداد کے سرزمین پہ آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے دیکھ کے میں آپ کو کال کیا ہوں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں توصیف بھائی بروچ گجرات سے انڈیا سے بول رہا ہوں. میری لڑکی کو نیفروٹک سنڈروم ہے، کڈنی کی ایک بیماری ہے نیفروٹک سنڈروم. اس کے پیشاب کے اندر پروٹین جا رہا ہے اور اس کی عمر ہے 2.5 سال. تو آپ براہ راست اس کا کچھ دینی حساب سے کچھ علاج بتائیے. انشاءاللہ سجل اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی سلمان بھائی. پہلا سوال جو ہے پیٹ کے ان کو جو مسئلہ تھا، گیس کی تکلیف کے بتا رہے تھے. اچھا علاج بھی خود بتا دیا انہوں نے. علاج بھی خود بتا دیا انہوں نے. اچھا کہ واک کرتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے. لیکن اس میں ان کو کچھ کھانے پینے کی احتیاطیں پہ توجہ دینی پڑے گی. اس میں ان کو جو بادی چیزیں ہیں بالخصوص رات کے ٹائم، اچھا ان کو احتیاط کرنی پڑیں گی. بلکہ مسالے نہ والی ہی کھائیں تو چیزیں، مسالے گوشت وغیرہ. مطلب مسالے والی چیزیں بادی چیزیں ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں اچھا آپ چکن وغیرہ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں یوز کریں گے، یا کوئی ایسی سبزی اگر فاسٹ فوڈ آئٹم ہے، یہ مسالے والی چیزیں ہو گئی نا، چٹپٹی چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں، سموسے پکوڑے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں یوز کریں گے، یا بیسن والی چیزیں یوز کریں گے.
یا چاول وغیرہ کا عمومی طور پہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو پچانے کی کوشش کریں, واک کریں. اب واک کرنے کی عادت ہے نہیں ہمارے اندر, کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, تو اس قسم کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جیسے بھوک سے کم کھانے کی بھی کوئی ترکیب رکھیں؟ وہ تو مدینہ ہے, اگر بھوک سے کم کھائیں گے تو پھر تو 100 بیماریوں سے بچیں گے. اگر آپ بھوک سے, اور سنت بھی ہے کم کھانا, بھوک سے کم کھائیں گے تو معدے کی بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ واک کر لیں اور تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. باقی ادویات تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, یقیناً استعمال بھی کی ہوں گی انہوں نے ادویات, لیکن وہ کب تک استعمال کریں گے؟ واک ان کو روٹین میں رکھنا پڑے گا. اپنی تو جو نارمل روٹین لائف ہے ان کی, اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. کھانے پینے میں تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے گی, کس قسم کی خوراک لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. چہل قدمی کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنانا پڑے گا. صرف اپنے لیے چہل قدمی کرنا. ایک تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو اتنا چلتے ہیں اپنے گھر میں, ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے, آفس کے اندر ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے. وہ آپ آفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے کتنا چلتے ہیں آپ اپنے لیے چلیں, 10 منٹ کے لیے چلیں, 15 منٹ کے لیے چلیں, آدھے گھنٹے کے لیے چلیں, لیکن چلیں اپنے لیے کہ اپنی صحت کے لیے چلنا ہے. وہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال تھا کہ ان کے منہ میں السر ہو جاتا ہے, چھالے ہو جاتے ہیں ان کے منہ میں. دیکھیں منہ کے چھالوں کا بھی تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ دونوں صورتوں میں معدے سے اور پیٹ سے ہوتا ہے. یا آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہوگا, صحیح, ٹھیک ہے نا, یا آپ کو کانسٹیپیشن قبض وغیرہ کی شکایت ہوگی, یا آپ کو سینے میں جلن وغیرہ رہتی ہوگی, یا آپ کو گیس کی تکلیف رہتی ہوگی. یہ 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منہ میں چھالے ہوتے ہیں. اگر اس وجہ کو یہ دیکھ لیں کہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر لیں گے تو یہ منہ کے چھالے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر کرنی ہوگی, کب چیک کرنا ہوگا کہ کب سن. ان کے لیے بھی وہی کھانے پینے کے شیڈول کو چیک کریں اور چہل قدمی کو اپنا حصہ بنائیں. اور ایک چھوٹا سا ان کے لیے اور بھی ہے کہ اگر اسبغول کا استعمال کر لیں, صحیح, اسبغول کا استعمال کر لیں رات کو سونے سے پہلے, اسبغول کا استعمال کر لیں. اس سے یہ ہے کہ معدہ ان کا بہتر رہے گا انشاءاللہ, چھالے وغیرہ بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے روٹین نہیں تبدیل کری تو چھالے الٹیمیٹلی ہوتے رہیں گے ان کے منہ پہ, کیونکہ اگر جو وجہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگی, اوپر سے ٹریٹمنٹ بھلے جتنا مرضی کرتے رہیں آپ, لیکن وجہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگی. جب تک وجہ آپ ختم نہیں کریں گے آپ کو بیماری ہوتی رہے گی. تیسرا سوال تھا کہ گرمیوں میں ایک دن میں کم از کم کتنا پانی پینا چاہیے؟ 4 سے 5 لیٹر کم و بیش وزن کے حساب سے. ہاں, پانی جو ہے ایک نارمل روٹین کے اندر تو ہے کم از کم 8 سے 10 گلاس, نارمل روٹین میں کہہ رہا ہوں میں. لیکن جب گرمیوں کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. کم از کم 12 سے 15 گلاس نارمل روٹین میں پینا چاہیے. لیکن اگر آپ کا نیچر آف ورک ایسا ہے, کام کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں, ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کام کے حساب سے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو جب پیاس لگتی ہے تبھی پانی پیتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ آپ کا تقریباً جسم سے آدھا سے 1% پانی کم ہو گیا. اچھا, تب آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کم ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ, پہلے سے پانی کی. اگر سمپل ایک فارمولا بنا لیں کہ 250 ml تقریباً 1 گلاس, عمومی طور پہ گھر میں 200 سے 250 ml کا گلاس ہوتا ہے, پر گھنٹے کے حساب سے پی لیا کریں. 1 گھنٹے میں 1 گلاس پی لیں تو میرے خیال میں کافی حد تک کور ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک خلیل بھائی منہ کے چھالوں کے حوالے سے اگر کوئی آپ مدنی پھول دینا چاہیں. جی, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج میں آپ نے منہ کے چھالوں کے حوالے سے 7 علاج بیان فرمائے, ماشاء اللہ. تو اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مٹھی بھر برگ حنا یعنی مہندی کے پتے پانی میں ابال کر دن میں 2 بار اس کے غرارے کیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. تو مہندی کے پتے یہ عموماً پنساریوں کی دکان سے مل جاتے ہیں. چلیں اگر بالفرض ہے کہ یہ نہ ملیں تو پھر مزید ایک علاج آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاؤ بھر گرم پانی کے اندر 1 لیمو نچوڑ کر اس سے کلیاں کیجئے دن میں 3 بار.
تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے اس میں 2-3 اسلام بھائی نے یہی کہا کہ گیس اور پیٹ میں گڑبڑ اور منہ کے چھالے وغیرہ، تو اسی کتاب گھریلو علاج کے آخر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ انجیر کے حوالے سے بہت سارے فوائد ارشاد فرمائے، انجیر کے حوالے سے. تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہر کھانے کے بعد 3 عدد انجیر اگر کھانے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے جو پیٹ کے امراض ہوتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا. تو اگر یہ اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ. اچھا، اس میں اور کچھ اس میں آپ مدنی پھول دیں؟ پیٹ کے امراض سے متعلق ہمارا آج کا موضوع تھا، تو اس میں ڈائریا کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو اس کا جو ہے ڈائریا کا گھریلو علاج، اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 تازہ پودینہ. اس کی جو مقدار ہے جو ہم نے لینی ہے وہ تقریباً 6 گرام. تازہ پودینہ تقریباً یہ 6 گرام. اسی طرح سے سونف، یہ اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی تقریباً 6 گرام اس کو لیں گے. اور تیسری چیز اس میں جو ہے وہ ہے خوبانی. خوبانی یعنی خشک خوبانی، اسے خشک خوبانی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے لینے صرف 1 عدد، تو یہ اس میں شامل کرنا ہے. صرف ایک عدد، صرف ایک. جی. اور چوتھی چیز ہے بڑی الائچی. بڑی الائچی، تو اسے الائچی کلاں بھی کہتے ہیں، بڑی الائچی یعنی کہ، تو یہ بھی 1 عدد ہم نے لینی ہے. اب یہ جو دوا ہم جو تیار کرنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے الائچی کے دانے نکال لیں. الائچی کے جو دانے، 1 الائچی لے کر اس کے دانے نکال لیں. پھر الائچی دانے اور دیگر دوائیں 1 گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابالیں. چند منٹ ابالنے کے بعد اتار کر رکھ لیں. ٹھنڈا ہونے پر استعمال کیجیے. 1 دن کا بنایا ہوا جوشاندہ دوسرے دن استعمال نہ کریں، یعنی جو بھی ہے وہ 1 دن میں ہی اس کو مکمل کرنا ہے. مقدار خوراک تھوڑا تھوڑا دن میں 3-4 مرتبہ استعمال کریں. بچوں کو عمر کے اعتبار سے 2 یا 3 چمچ دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کے جو فوائد ہیں، الٹی، موشن، دست، پیٹ کے درد اور پانی کی کمی، انشاءاللہ عز و جل ان امراض میں مفید رہے گا. اور اس کی جو مدت ہے کہ کب تک استعمال کریں، تو تا حصول شفا کہ جب تک فائدہ نہ ہو استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل 1-2 دن کے اندر ہی بہتر ہو جائے گا. اگر دست، موشن بہت زیادہ ہوں تو یہ جو ہم نے جو شاندہ بتایا جو استعمال کرنے کا، اس دوا کے ساتھ ساتھ مربع بیل گری بھی صبح و شام 50 گرام استعمال کریں. اور یہ مربع عموماً بڑے لوگ استعمال کریں گے کہ بچے اس کو استعمال نہیں کر پاتے. تو مربع بیل گری جو ہے اس شکل میں ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پنساریوں کی دکان سے مل جائے گا، مربع بیل گری. تو یہ بہت ہی الحمدللہ جیسے کہ مجرب اور کامیاب یہ جو علاج ہے یہ عرض کیا گیا ہے. اور عموماً یہ بڑی الائچی، خوبانی اور یہ سونف وغیرہ اور یہ پودینہ یہ گھروں میں ہمارے ہوتا ہے. تو بالفرض اگر کسی کو ایسا معاملہ ہو تو یہ فوری اگر علاج انشاءاللہ اس سے کر لیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ایک اور علاج کہ ڈائریا، دست، موشن، الٹی کے سبب پانی کی کمی کا گھریلو علاج، یہ بہت ہی آسان ہے. 1 عدد پانی کی بوتل تقریباً 600 ml کی، 1 عدد انڈے کی سفیدی، یہ 2 چیزیں لے کر انڈے کی سفیدی کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح حل کر لیجئے اور جتنا ممکن ہو یہ پانی پلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل پانی کی کمی، نمکیات کی کمی اور کمزوری و نقاہت میں بہت فائدہ ہوگا. بچوں بڑوں سبھی کے لیے مفید ہے. نوٹ کہ یہ دوسرے روز نیا پانی بنائیں. جو 1 دن کا جو پانی ہوگا تو اس کو 1 ہی دن میں مکمل کرنا ہوگا، دوسرے دن اس کو نیا بنائیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جو بات چل رہی تھی کہ پانی، دست وغیرہ اس میں جو نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے یہ کمی پوری ہو جائے گی. اچھا، اس میں یہ جو آپ مربع بتا رہے تھے، جی یہ اس کی تاثیر گرم تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اور کسی خاص قسم کا مربع نہیں، کوئی سا بھی مربع چل جائے گا؟
نہیں مربع بیل گری. مربع بیل گری. بیل گری جی یہ میں نے نام لیا تھا مربع بیل گری. تو یہ پنساری کی دکان سے عموماً مل جاتا ہے. تو یہ اس جو یہ موشن الٹی وغیرہ اس میں بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ کہ اگر بالفرض ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جو شاندار کیا ہے کہ پودینہ، خوبانی، سونف اور یہ بڑی الائچی، تو انشاءاللہ عز و جل یہی کافی ہوگا انشاءاللہ. مزید اس میں یہ ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس کے اندر آپ نے پیٹ کے حوالے سے بہت سارے جیسے معاملات کے حوالے سے نشاندہی فرمائی ہے، اس کے علاج عطا فرمائے کہ قے، الٹی، اسی طرح سے بچوں کے پیٹ میں جو درد ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پیچش وغیرہ کا روحانی علاج اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہے گھریلو علاج کتاب میں الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں. اس کو اگر مطالعہ کر لیا جائے تو بہت ساری معلومات مزید حاصل ہو جائیں گی. اچھا ہم اپنے جواب کی طرف آتے ہیں. سلمان بھائی اس میں ایک سوال پوچھا تھا اسلامی بھائی نے سیلیک ڈیزیز کے حوالے سے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیلیک ڈیزیز جو ہے نا عموماً آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے. اس میں کھانے پینے کے یعنی عموماً گلوٹین یعنی آٹو امیون تھوڑا سا آٹو امیون قوت مدافعت کے سسٹم کی وجہ سے مطلب وہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، مدافعتی سسٹم میں کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کھانے پینے کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے آنتوں میں، اس کی وجہ سے اس طرح کے سیلیک ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کو موشن وغیرہ کی زیادہ شکایت آ رہی ہوتی ہے. اب یہ جاننا چاہ رہے تھے اس کا علاج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا علاج موجود ہے. ان کو اپنے جو کنسرن گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے اس سے ریویو لینا ہوگا اور ان چیزوں کی احتیاطیں، ان چیزوں کو بس پرہیز کرنا ہے، اور پھر کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس کی وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ان کا ٹریٹیبل کیس ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں اس کا مطلب یہ قابل علاج ہے، قابل علاج ہے، بس 2-3 چیزوں سے احتیاط بس یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے پراپر طریقے سے، جس طریقے سے وہ ہدایت ہے. چونکہ انہوں نے کال کی تھی سیلیک ڈیزیز انہوں نے بتایا، اس کا مطلب انہیں معلومات بھی ہوگی ماشاءاللہ. اچھا ایک اور اسلامی بھائی نے پوچھا تھا نیفروٹک سنڈروم کے حوالے سے، صحیح، اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے؟ نیفروٹک سنڈروم تو بیسیکلی یہ آپ کے جو گردے ہوتے ہیں یہ ان کے فیلئر کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ عموماً جو ہوتا ہے جسم کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے، خون کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے جو خون کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ گردے اس پروٹین کو ایبزارب کر لیتے ہیں، واپس خون کے اندر جسم کے اندر داخل کر دیتے ہیں. اب گردے کے جو کام کرنے کا پروسیس خراب ہو جاتا ہے، یعنی گردہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، جو فلٹر کرنے کا پروسیس ہوتا ہے گردے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو چیز خون سے گردے میں آتی ہے وہ اب پیشاب میں بھی آنے لگ جاتی ہے. تو اسی طرح جو خون کے اندر پروٹین ہوتا ہے وہ پیشاب میں آنے لگ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں پروٹین یوریا. اب جس کو پروٹین یوریا پرومیننٹ ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں نیفروٹک سنڈروم. اور یہ ہوتا ہے خاص گردے فیلئر کی نشانی کہ آپ کی کڈنی فیلئر پہ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے حوالے سے کچھ اپنا مدنی پھول ہوں گے گردے کے حوالے سے، اگر اسلامی بھائی کچھ تو دے دیں آپ. اس میں جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 31 پر ایک علاج موجود ہے کہ اس میں ایک تو گردے کا درد اور اسی طرح سے گردے کے جو مختلف امراض ہوتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے 2 علاج ہیں. ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ علم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ درود پاک شروع میں اور پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح جو کہ 30ویں پارے میں ہے، تو اس کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک. اسی طرح سے جو دوسرا علاج ہے تو اس میں وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ہے کہ یہ پوزیشن آ گئی کہ کوئی دوائی کام ہی نہیں کرتی تو الحمدللہ اس صورت میں بھی یہ جو روحانی علاج ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ گردوں کی بیماری کا سبب پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا پیشاب میں جلن یا چبھن ہوتی ہو یا کوئی دوا کارگر نہ ہوتی ہو تو بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہی سورت جو ہم نے ابھی سنی تھی سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دیجئے. یہ بارش کا پانی لینا ہے، پھر ہر بار یعنی پھر باوضو ہو کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر دم کر دیجئے. اور دن میں 4 بار اس کو پینا ہے. نمبر 1 صبح ناشتے سے پہلے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت اور سوتے وقت، یہ 4 ٹائم ہے.
صبح ناشتے سے پہلے، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3 دن گھونٹ وہ پانی پئیں۔ ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ اگر تفصیل سے اس کو پڑھنا چاہیں تو بیمار عابد رسالہ صفحہ نمبر 31 اور 32 پر یہ موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے اسلامی بھائی کا، میں نے کہا کہ پیٹ بار بار خراب ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی خدا نخواستہ بیماری خاص نہیں ہے، اگر پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرائیں گے، علاج کروائیں گے، احتیاط کریں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کو اگر آپ یہ فوڈ پوائزننگ ہے اس میں تھوڑا سا اگر ڈیٹیل ہمیں بتا دیں، 2-4 بندی بول دے دیں فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کیا اس میں احتیاطیں کرنی چاہیے اور بیسیکلی اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے مراد کیا ہے؟ تو عموماً فوڈ پوائزننگ اکثر یہ بولا جاتا ہے، یہ جو طبیعت خراب ہو کے پیشنٹ جو ہاسپٹل میں آتے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، موشن ہو رہے ہیں، الٹی ہو رہی ہے، یہ عموماً کچھ کھانے کے بعد یہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ جو بھی چیز کھائی ہے اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی۔ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے اندر ایک ڈیوریشن ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے بعد یہ سمٹم آ جاتے ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں 12 گھنٹے یعنی 48 گھنٹے بعد یہ سمٹم آتے ہیں۔ یہ ہوتا فوڈ پوائزننگ بیسیکلی ایسا کھانا کھانا جو انفیکٹڈ ہے، یعنی اس میں جراثیم موجود ہیں، اور جراثیم بھی کافی ہزاروں قسم کے ہیں۔ اب جیسے موسٹ کامن یہاں پہ جو ایک بیکٹیریا ای کولائی کے نام سے بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ جو پیٹ خرابی کے اندر آ جاتا ہے، پیٹ جراثیم کا نام ای کولائی ایک بیکٹیریا ہے، یہ جب انفیکٹ کرتا ہے پیٹ میں موشن، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ درد کرنے لگ جاتا ہے، موشن ہو جاتے ہیں، الٹیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہوتا ہے آپ کے گوشت کے اندر، سبزیوں کے اوپر ہوتا ہے گا، بغیر احتیاط کے ساتھ اگر آپ نے سبزیوں کا استعمال کیا، گوشت پراپرلی کوکڈ نہیں ہے، اچھی طریقے سے بنا ہوا نہیں ہے، یا کچی حالت کے اندر آپ نے کھا لیا، اس طریقے سے یہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اسٹیفائلوکوکس اوریس، یہ جو ہوتا ہے 6 گھنٹے کے اندر ہی اپنی علامتیں دے دیتا ہے۔ بازار کے جتنے بھی کباب، سموسے، سینڈوچز وغیرہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص بازاری جو سیلیڈ ہوتی ہے اس کے اندر چیز ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے کھانے کے 6 گھنٹے بعد ہی آپ کو موشن شروع ہو جائیں گے یا الٹیاں شروع ہو جائیں گے۔ یہ کلاسیکل فائنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کو علاج اس کا کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگ اس کا موشنز کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے انفیکشن کا علاج نہیں کرا رہے ہوتے۔ اس کا کوئی خاص علاج ہوتا ہے کہ یعنی موشن سے ہٹ کے علاج کرائیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کو تو بیکٹیریل انفیکشن ہوگا نا، اب تو یہ ڈاکٹر کی ڈائگنوسس ہوگا، ڈاکٹر کو کرنا ہوتا ہے ڈائگنوسس، ٹھیک ہے، کہ اب یہ آپ کو کتنی دیر بعد ہوا، کیا چیز کھانے کے بعد ہوا۔ اب جیسے ہسٹری پیشنٹ یہ دے کہ میں باہر کے کباب سموسے کھائے، 6-7 گھنٹے بعد مجھے یہ سمٹم آ گئے، تو ڈیفینیٹلی اوریس کی اسٹیفائلوکوکس اوریس کی طرف جائے گا، پھر اس کے حساب سے یہ اینٹی بایوٹک سجیسٹ کرے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں اکثر پراپرلی کوک یعنی صحیح طریقے سے پکے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی ایسے جراثیم ہوتے ہیں، یہ جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں، یہ فوڈ پوائزننگ کرتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ کی اپنی بھی ایک بہت لسٹ ہے کمپلیکیشن کی۔ اب جیسے 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ بچی تھی، وہ اسلامی بھائی تھے ہمارے، ان کی بیٹی تھی، تو اس کو بھی اسی طرح کا فوڈ پوائزننگ ہوئی، لیکن وہ پانی کی وجہ سے ہوئی، اس کو پھر ہو گئے پیرالائز، یعنی دونوں پاؤں اس کے سن ہو گئے، اس کو بولتے ہیں GBS، گلین بار سنڈروم اس کو بولتے ہیں۔ وہ آتا ہی پانی سے، پانی کی بے احتیاطی، پانی صاف نہیں ملا، اس میں پانی پی لیا، تو اس بچی کے 4 سال عمر تھی اس کی، تو اس کے دونوں پاؤں پیرالائز ہو گئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں دیکھا کہ ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، کہ پانی ہے، کھانا ہے، صرف ایک صفائی کے جو ایک بنیادی اصول ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے اندر کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اپنا علاج ہم خود کر لیں، اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ ہم اپنا خیال کس طریقے سے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے ان
اس آج کے پروگرام سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری